الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ابتدا و آغاز اسی کے نام و نامی سے جس کے ہاتھ میں ہم لوگوں کی جانیں ہیں۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات ہستی پر جو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، ڈر جاؤ اس ذات سے جس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اور اس طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن، ہفتے، مہینے، سال بنائے، اور جو چیز کی بھی ابتدا ہے اس کے بعد اس کی انتہا بھی ہے۔ جس طریقے سے صبح شروع ہوتی ہے اور اس طرح دن کا آغاز اسی صبح سے ہوتا ہے اور انتہا رات میں جا کے ہو جاتی ہے، اس طریقے سے دن کا ختام ہو جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے ہفتے گزر جاتے ہیں اور مہینے، اور پھر اسی طریقے سے سال۔ اور یہی ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی، ہم پیدا کیے گئے، اور ہماری زندگی میں بچپنا آیا، جوانی، اور پھر بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ابتدا ہوئی تھی اب انتہا کی طرف جا رہی ہے، اور ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس طریقے سے اس پوری کائنات میں اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائی سب کی سب ایک دن آئے گا، فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ ہی ایک بچیں گے اور سب چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا اور ہمیں اس زندگی میں کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میری عبادت صرف رمضان کے مہینے میں کی جائے، میری عبادت صرف حج کر کے اور 10 ذی الحجہ کے اندر کی جائے، بلکہ اللہ تعالی نے جب سے پیدا کیا وب سے لے کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تب تک عبادت کی جائے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور حقیقتاً اللہ تعالی نے نیک اعمال بنائے اور اس کے برعکس برے بھی اعمال بنائے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے قبر بنائی، اور قبر میں نیک لوگوں کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دی، اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے گھروں میں سے گھر بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں قیامت کے دن اللہ تعالی نے نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی اور برے لوگوں کے لیے جہنم بنائی۔ پھر اللہ تعالی نے انبیاء و رسل بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں، تاکہ نیک اعمال کر کے انسان جنت میں چلا جائے اور برائی سے بچ جائے تاکہ وہ جہنم سے بھی بچ سکے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی انبیاء و رسل کی باتوں کو مان لیا اور ان کی پیروی کرتے رہے، وہی دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اور دنیا میں بھی خسارہ پا لیا اور آخرت میں بھی خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں صبح سے شام، مہینے، ہفتے، سال، اور یہاں تک کہ ہم اس مرحلے میں آ گئے کہ اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے تھے کہ جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے ہماری سانسیں روک دی جائیں، ہماری روح قبض کر لی جائے تو ہماری قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا، وہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہے وہ ہمیں نصیب ہو؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جب ہمیں انبیاء و رسول، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے؟ اگر انسان کے پاس ایسے اعمال ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اسی نیک اعمالوں کے اوپر اس کا ختام ہو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے اور رجوع کر لے، اس سے پہلے کہ بعد میں اس کے پاس موقع نہ ہو اور حسرتیں صرف باقی رہ جائیں، اور ایسی حسرتیں جس سے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ خوش نصیب ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ خوش نصیب ہے، جس کے پاس زیادہ رتبہ ہے وہ خوش نصیب ہے، یا جس کے پاس زیادہ اولاد ہے وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو الگ الگ طریقوں سے آزمایا۔ کسی کو زیادہ مال دے کے کیا وہ مال حاصل کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور کسی سے مال لے کے، اور کسی کو اولاد دے کے، اور کسی سے اولاد لے کے، اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے، اور کسی کو صحت یافیت والی زندگی دے کے، ہر ایک انسان اس دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز میں مبتلا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اما صبر کر کے یا اما شکر کر کے۔ لیکن جو بھی انسان جس طریقے سے بھی آزمایا جا رہا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو حقیقتاً آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس میں اس دنیا میں اگر وہ ناکام نہ ہو سکا، نہ ہی شکر کر کے اور نہ ہی صبر کر کے، تو وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف موت غریبوں کو آئے گی، بلکہ فرعون، قارون، نمرود، یہ وہ نام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا، جن کو اللہ تعالی نے مال، دولت، طاقت، رتبہ، ہر چیزیں دی، لیکن اس کے بعد بھی فنا ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہم ہیں، اگر ہمارے پاس آج رتبہ ہے، آج ہم کسی مرتبے پہ فائز ہیں، آج دولت ہے، آج ہم امیر ہیں، یا آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو یاد رکھیے جس طریقے سے صبح کے بعد رات ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اسی طریقے سے آج اگر ہم امیر ہیں تو کل کو ہم غریب بھی ہو سکتے ہیں، آج ہم صحت مند ہیں تو کل کو ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں سے پہلے ایک کہ تم جوان ہو، اس میں ہی عبادت کر لو، اس کے پہلے کہ تم بڑھاپے میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں غریب بنا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب تمہیں علم دیا گیا تو اس علم کے اوپر عمل کرو، اس سے پہلے
کہ وہ علم تمہارے سے چھین لیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پائے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کا وقت کوئی بھی تعین نہیں، ایسا نہیں کہ ایک انسان جوانی پا کے ہی مرے گا یا بڑھاپا حاصل کرنے کے بعد ہی مرے گا، بلکہ انسان کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ان سالوں کے اختتام پہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے، اپنے اعمالوں کو تولے اس سے پہلے کہ اس کے اعمال تولے جائیں۔ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں نے اللہ کو راضی کر لیا؟ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ڈر جاؤ اس ذات کے جس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر ہمارے نیچے کچھ لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر رحم کریں تاکہ عرش والا ہمارے اوپر رحم کرے، ہمسایوں کے، اور اس طرح دوستوں کے ساتھ، اور اس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی اولادوں کو نیک تربیت دیں، قرآن اور حدیث کا علم دیں، اور اس طرح صدقہ جاریہ کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور اس طرح ہماری نیک اولاد اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے ہمارے لیے دعائیں کرے گی، سجدوں میں دعائیں کرے گی، تو اللہ کے گھر کا طواف عمرہ حج کرتے ہوئے دعائیں کرے گی، روزوں کی حالتوں میں وہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اور اس طرح مسجدیں، قرآن، دینی کتب اور علم کو اگر ہم پھیلائیں گے تو یہ عمل انسان پیچھے کرتا رہے گا اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے رہیں اور اس میں مستمر رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف فرما دیے جائیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ جس طریقے سے تو نے یہ قرآن کو مبارک کیا، اے اللہ ہماری زندگیوں کو مبارک کر دے، اے اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چلنے کے اوپر توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخری ختام جب ہماری سانسیں، ہماری روح قبض ہو رہی ہو تو اے اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارے قبروں کے سوالوں کو آسان فرما دینا، اے اللہ ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دینا، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دینا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قائل عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون